बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपके सामने शेख तैयब आज फिर एक दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल सीन ऑन विद तैयब में हाज़िर खिदमत है। आज मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो इंतहाई करब वाली वीडियो है, दुख वाली वीडियो है। जो गज़ा की इस वक्त संगीन सूरत हाल है, हर दिन, हर आने वाला दिन उनके लिए तबाही दुख का बाइस बन रहा है। इसके ऊपर मैंने आज अपने साथ मेरे मेहमान हैं इरफान कियानी साहब, जो कि हमारे मुल्क के मारूफ़ सीनियर तजिया नगार हैं। उन्होंने इसके ऊपर कई दफ़ा अपना कलम उठाया, हमेशा गरीबों के लिए अपना कलम उठाते हैं। और गज़ा की सूरत हाल के ऊपर उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है जो आज मोतबर अखबारात में शाया हुआ है। तो मैं उनको वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं आपके पास सिर्फ चंद सवालात लेके आऊँगा जो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर होगा, जो फ़लस्तीन में जो कुछ इस वक्त तबाही मची हुई है। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आज जिस दौर में 50,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं फ़लस्तीन में, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा आलमी बरादरी का क्या किरदार है? क्या उनको बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, पानी, खुराक, वो किस करब से गुज़रे हैं? पहले सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें। मैं नाजरीन ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि उस वक़्त जो मैंने वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई हैं, जो फ़लस्तीनी अवाम का हाल है, जो गज़ा की मखलूक का हाल है, वो काबिल बयान नहीं है। इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, मगर मैं इरफान कियानी साहब को दावत दूंगा कि वो आलमी बरादरी के किरदार के ऊपर बात करें और उनकी जो खुराक और अद्वियात के और पानी के मामले के ऊपर वो क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, उनके बारे में बताइएगा मेरे नाजरीन को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी अपने तारुफ में बताया कि इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है वहाँ पे, लेकिन फ़लस्तीन पिछले 50-60 सालों से जल रहा है और अपनी शनाख्त के लिए वो लोग जो हैं वो जदोजहद कर रहे हैं। और इसराइल का जो वहाँ पे कब्ज़ा है, दिन ब दिन बढ़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। जुल्म व सितम की ये जो दास्तान है ये तो काफ़ी सालों से जारी, ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रही है, लेकिन जो अभी की सूरत हाल है उसने तो हद कर दी है। तकरीबन 90% से ज़्यादा आबादी जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि वो पानी और ख़ुराक के मसले से दो चार हो चुकी है और 90% से ज़ायद अस्पताल की इमारतें जो तबाह हो चुकी हैं और कोई घर ऐसा नहीं है जो कि बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। और समझ लें कि इस वक्त वो ये तैयार किए बैठे हैं कि हम इन फ़लस्तीनियों की नस्ल को मुकम्मल ख़ात्मा कर देंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया कि आलमी बरादरी, तो आलमी बरादरी एक तो मुस्लिम बरादरी बनती है और दूसरे लोग जो हैं यूनाइटेड नेशंस होगी या आपकी यूरोपीय यूनियंस होंगी, OIC का किरदार भी बताइए। तो ये आलमी बरादरी तो स्वाई बयानात की हद से आगे बिल्कुल नहीं जा रही, क्योंकि आप समझते हैं कि कुरान और हदीस मुबारक में भी ये बात आ चुकी है ना कि यहूद व नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये तो बात कन्फर्म थी, लेकिन चूँकि आलमी कवानीन के मुसलमान इस वक्त अक़लियत में हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन कवानीन की पासदारी की जाए और किसी तरीके से टेबल पे ये मसला हल हो, लेकिन टेबल पे मसला हल तो नहीं हो सका। उल्टा जो वहाँ पे फ़लस्तीनी आबादियाँ हैं उनको ग़स्ब कर लिया गया और आखिर करते करते उनको एक महदूद जगह दी गई और अब वो महदूद जो जगह है उसको भी इसराइल ख़त्म करने पे तुला हुआ है। गज़ा में हर रोज़ बमबारी और जो मुसलसल मुआसरा, तो उसमें अब तो यहाँ तक है कि जो कुछ NGOs हैं जो वहाँ पे इमदाद करने की कोशिश कर रही हैं, उस इमदाद को भी तकरीबन रोक दिया गया है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल बन चुकी हो, वहाँ पे जो आबादी है, जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हैं, वो किस कर्ब से और किस तकलीफ़ से गुज़रे होंगे। कियानी साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जो इज़राइल जंगी कवानीन की खुल्ला उसकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई ऐसा उनके ऊपर कोई चेक नहीं है कि उनको कोई रोक सके? आम आवाम हस्पतालों के ऊपर बमबारी कर रहा है, बिल्कुल सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रहा है,
اس کے بارے میں عالمی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں خاموش اور دیوار کی طرف تک رہی ہیں؟ کوئی بیان نہیں آ رہا کسی کا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بالکل، جن عالمی تنظیموں کی ہم بات کرتے ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہو، بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری، بدقسمتی بھی ہے، اور مسلمان بھی ہوں تو مسلمان آج کل کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اور جنیوا کنونشن کو لے لیں، یونائٹڈ نیشنز کو لے لیں، یہ سارا کچھ جو سب کچھ ادارے موجود ہیں، لیکن جہاں مسلمان کی بات آتی ہے یہ ادارے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ ڈیفرنٹ اینگل سے لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ مختلف توجیہات کو سامنے لے آتے ہیں، یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب تک جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اور جہاں تک پاکستان میں اس کی بات کروں مسلم امہ کی اور یا اس کی، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تو یہ مسلمان ایک دوسرے سے خود الجھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے اندر کی جو صورت حال ہے وہ اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ابھی تو وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے کہ وہ دوسری جگہ جا کے فلسطین کے اوپر بات کریں۔ اگر بیانات کی حد تک دیکھا جائے تو ہر ملک کر رہا ہے، لیکن ابھی قطر، ایران اور ترکی سے کچھ تھوڑا سا بیانات سامنے آئے ہیں اور ان کی طرف سے تھوڑا سا احتجاج سامنے ریکارڈ ہوا ہے کہ وہ ابھی حالیہ جو بمباری ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یعنی صاحب ہم سے زیادہ تو جو یورپ میں کرسچنز ہیں انہوں نے ریلیز نکالی ہیں، مسلمانوں سے زیادہ تو وہ سڑکوں پہ نکلی۔ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو کر رہی ہوتی ہیں ڈیل، عوام جو ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی آگے ہم بات کریں گے جا کے کہ جیسے کہ میڈیا ہے، اس کا ایک کردار رہا ہے۔ جو مین سٹریم میڈیا جس کو ہم ٹی وی چینلز وغیرہ کہتے ہیں وہ تو ٹوٹل سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کی اس اسٹریٹجی کو جس کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سوشل میڈیا نے اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، یہ میں اور پوری دنیا میں اگر اس وقت جو اسرائیل پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو سامنے لانے میں سوشل میڈیا فلسطین کے اندر اس کو سامنے لانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو معاملہ دن بدن ہائی لائٹ اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیانی صاحب میرا جو اگلا سوال ہے ناظرین کیانی صاحب سے، وہ میں یہ پوچھوں گا، کیا اس صورتحال میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، تباہی اور بربادی غزہ پہ برس رہی ہے، کیا اس پہ فلسطین کی آزادی کی جو تحریک ہے اس پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے، طاقتور اثر پڑ رہا ہے؟ کیا وہ لوگ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ بالکل نیست و نبود ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا میرے ناظرین کو۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ نیست و نابود ہوں، نہتے جو شہری ہیں ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کی توسط سے ابھی دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں خاص کر ان کی عوام میں یہ شعور آ گیا ہے کہ وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ تحریک میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہوگی۔ اگر یہ بالکل دبا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نیست و نابود، وہ ہونا ناممکن ہے، لیکن اب دنیا میں دیکھیں نا، حماس کے چیف کو مارا، پھر سیکنڈ چیف کو بھی مار دیا انہوں نے، ان کے بعد ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ حزب اللہ کو یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایک تدبیر ہوتی ہے بندے کی، ایک رب کی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جو چیزیں رب نے رکھنی ہے ہمارے یا کسی ظالم کے سوچنے سے وہ ختم نہیں ہو جانی، لیکن ہر ظلم کا ایک انجام تو ضرور ہوتا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایک امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہتری لائے گا۔ گو کہ ہمارے حالات مسلمانوں کے ایسے نہیں ہیں اعمال میں کہ ہم عملی طور پر ان کو کچھ ان کی مدد کر سکیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کی جو ویو آئی ہے اس سے لوگوں میں بہت زیادہ شعور اجاگر ہوا ہے اور اس ظلموں سے اویئرنیس بہت زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور عوام جو ہے خاص کر ترقی یافتہ ممالک کی وہ کافی زیادہ اس معاملے کو سیریس لے رہی ہے، اور اس پہ مختلف ملکوں میں احتجاج جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، میری آپ سے پھر ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، مختلف موضوعات پہ ویڈیو بناتا ہوں۔ آخری سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں
اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اس سے ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. ہم اور محنت کرتے ہیں آپ کے لیے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو کسی بھی موضوع کے اوپر, کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو مجھے اپنے میسیجز میں ضرور بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, تاکہ میں اس کے اوپر اپنی ویڈیو بنا کے, کانٹینٹ بنا کے آپ کے سامنے لے کے آؤں. کیانی صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ بطور صحافی آپ نے کالم بھی لکھا اس کے اوپر اور پوری دنیا میں گھومے پھرے بھی ہیں. بطور صحافی آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے اور آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, کیا وہ اس بارے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے کیسے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں میرے ویورز کو بتائیے گا. میں تو بالکل سے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ عالمی میڈیا بالخصوص مغربی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ تو ٹوٹل جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ BBC, CNN, یہی وہ میڈیا ہے جو عالمی ہے. DW, اس کو اگر آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹل غیر جانبدار جو ہے نہیں ہے, وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اسی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. جس جیوز لابی کا اتنا انفلوئنس ہے کیانی صاحب ان کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی لابیز کا بھی ہے اور ان کے اپنے کوئی ہڈن ایجنڈاز ہیں, مفادات ہیں, تو اس کو لے کے آگے پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ سوشل میڈیا واحد میڈیا ہے جو کہ ایک تصویر کی کوئی بہتر رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے. اور آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں تک اس واقعہ کو مزید بہتر طریقے سے پہنچ رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہی ہے. بہت بہت شکریہ کیانی صاحب, آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. میرے ناظرین, میں آپ سے ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان کیانی صاحب کا جو کالم چھپا ہے فلسطین لہو لہو, فلسطین لہو لہو کے نام سے انہوں نے کالم لکھا ہے, وہ مختلف معتبر اخبارات میں شائع ہوا ہے. میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی شیئر کروں گا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہوتا ہے اس پہ ہم مختصر بات کر سکتے ہیں, ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا, اس میں تشنگی باقی نہیں رہے گی. آپ کے ہر سوال کا جواب اس کالم میں موجود ہے, وہ ضرور پڑھیے گا. ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک شیئر کر دیا آپ کو. ناظرین, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.